يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو کر کے رہ جائے گی۔ اوپر والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق مضمون چل رہا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا کا کاروبار بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نماز کو پوری پابندی سے ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر پوری پابندی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ خوبی تھی، یہ ان کی صفت تھی۔ ان حضرات کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے تھے۔ اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، قیامت کا ڈر کبھی ان کی نگاہوں سے غائب نہیں ہوتا تھا۔ کیسے اللہ کے بندے تھے، اور یہی ایک مومن کی بھی شان ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی دل میں رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی ایک صفت قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی آئی ہے کہ رات کو انہوں نے تہجد پڑھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کی، اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ، ہم نے تیری عبادت کی، تیری فرما برداری کی، لیکن ہم تجھ سے دعا یہ کرتے ہیں تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ کیسے اللہ کے بندے تھے کہ عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم کی آگ سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے۔ نہ عبادت کا حق ہم سے ادا ہوتا ہے، اور نہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، پھر بھی جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔
اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ بڑی گھبرانے کی چیز ہے۔ تو صحابہ کی یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ کیسے اللہ کے بندے اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کے دل اور ان کی آنکھیں عذاب سے الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کے حالات میں آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی آیا ہے کہ جب شہید ہو رہے تھے، کسی نے آ کر کے ان کے سامنے ان کی تعریف کی، حضرت آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شروع میں ایمان لائے، آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے بڑی عزت کا ذریعہ رہی، سب تعریفیں سنی۔ آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے یہاں اگر جہنم سے چھٹکارا ہو جائے تو میرے لیے بڑی غنیمت ہے، عذاب سے میں بچ جائے۔ اس لیے مسلمان کو اپنی عبادت پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے، ایک دن 2 دن 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کچھ تسبیح پڑھ لیں گے، کسی دن اشراق پڑھ لی، کسی دن اوابین پڑھ لی، بس اس عبادت کے اوپر ہمارا دماغ اتنا اونچے جاتا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ اب جبرائیل آ کے ہم سے ملاقات کریں گے، فوراً اپنا تقوی، اپنی بزرگی ہمارے دماغ میں آنے لگتی ہے 2-4 دن کی عبادت کے اندر۔ اور یہ اللہ کے بندے اتنی عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں سے جہنم کا ڈر جاتا نہیں ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالی ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے خود زیادہ ہی عطا فرمائیں گے۔ جس انسان نے جو نیکی بھی کی، ذکر کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، تو اللہ تعالی عمل کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ کسی مومن کے اجر اور ثواب میں اللہ تعالی کمی نہیں کریں گے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ بلکہ اللہ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب لے لو۔ بلکہ دوسری آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ اخلاص کی برکت سے ایک نیکی کا ثواب 700 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں گنہگار بندوں کی ایک نیکی اور کہاں پر 700 درجے کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی پر بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔
اور اللہ تعالی اپنی طرف سے ثواب کو بڑھاتے ہیں، نعمت کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا عمل اگر تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے پرورش کر کے، تربیت کر کے بڑھا دیتے ہیں۔ کہ ایک مومن محشر میں آئے گا قیامت کے دن اور صدقہ اور خیرات کا پہاڑ دیکھے گا، تو وہ تعجب سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی کی نہیں، اتنا ساری خیرات تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں میرے نامہ اعمال کے اندر آ گئی اتنی ساری خیرات کی نیکی؟ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ میری مذاق کر رہے ہیں، اتنی ساری میری نیکی، اتنا سارا میرا ثواب؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو کیا بول رہا ہے؟ کوئی میں مذاق کرتا ہوں بندوں سے؟ یہ ساری نیکی، یہ سارا ثواب تیرا ہی ہے کہ تو نے 1 درہم میرے راستے میں خرچ کیا تھا، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لیا تھا، پھر میں نے اس کو پالا بڑھایا۔ کا مثال ایسی جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لے کر، گود میں لے کر بڑا کرتی ہے، اسی طرح اللہ مومن کی چھوٹی نیکی کو ہاتھوں میں لے کر کے بڑا کرتے ہیں، اور اتنا بڑا کرتے ہیں کہ 1 درہم پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر مہربانی ہے کہ اے بندو تھوڑا عمل کرو اور اللہ اس کے اوپر تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے، خوب نوازیں گے۔ عمل کی توفیق یہ بھی اللہ کا فضل و کرم کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دی، ورنہ کتنے مسلمان ہیں بیچارے نیکیوں سے محروم ہے، نیکی نہیں کر پاتے۔ تو نیکی کرنے کی توفیق ملی، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم۔ پھر ہمارے عمل کو قبول کر لیا، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم، ورنہ ہمارے اعمال کا حال ہمیں معلوم ہے، ہماری نماز کیسی، ہمارے صدقات خیرات کیسے، لیکن ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم۔ اور تیسری بات یہ کہ اس عمل کو قبول فرما کر کے اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماوے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم۔ اور چوتھا بہت بڑا فضل و کرم یہ کہ ہمارے معمولی عمل کو اللہ بہت بڑا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جو جنت میں بندوں کو ملے گی، وہ تو قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، بہترین بنگلے ملیں گے، حوریں ملے گی، اللہ راضی ہوں گے، باغیچے ملیں گے۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو نعمتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں،
اور اللہ بندوں کو قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد عطا فرمائیں گے. یہ ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ اپنے فضل سے نہ سوچی ہوئی نہ دیکھی ہوئی نعمتوں سے بندوں کو نوازیں. علامہ بغوی نے ایک عجیب روایت نقل فرمائی اپنی تفسیر میں کہ جنتی لوگ جنت میں مزے سے رہ رہے ہوں گے اور بہترین قسم کی حوروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے. ایک لمبا زمانہ جنت میں گزر جائے گا. پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ جنت میں بادل اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. اب بادل میں سے عام طور پر بارش برستی ہے. اب جنتی یہ سوچیں گے کہ یہ بہترین قسم کے بادل اٹھ کے آ رہے ہیں, اس میں سے کیسی بارش برسے گی؟ کا آنن فانن یہ ہوگا کہ جب وہ بادل جنتیوں کے باغیچوں پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں میں سے حوروں کی بارش کریں گے, بہترین قسم کی نئی نئی حوریں اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے برسائیں گے. اس کو دیکھ کر کے اہل جنت خوش ہو جائیں گے کہ پہلے سے تو حوریں تھیں, آج نئی نئی حوریں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے برسا کر کے ہم کو عطا فرمائے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. خدا تعالیٰ کے یہاں بندوں کو دینے میں کوئی حساب نہیں ہے. عمل کرنے کے اندر اللہ نے حساب رکھا کہ زکوٰۃ تو کا 40واں حصہ نکالو, حساب ہے عمل کرنے میں. کا نماز تو کا 5 وقت کی پڑھنی, کا روزہ تو 30 دن کے رکھنے, کا حج 5 دن کی کرنی. عمل کرنے کے اندر حساب اور نصاب ہے, اور اللہ تعالیٰ ثواب جب دیتے ہیں تو کوئی حساب نہیں ہے. اللہ بغیر حساب کے بندوں کو ثواب نیکی اجر عطا فرماتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانی کی بات ہے. دیکھو ثواب میں بھی اور دنیا کی نعمت میں بھی, دونوں میں یہ حال ہے. بہت سی مرتبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص طور پر نعمت دیتے ہیں, بغیر حساب کے دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سے بندوں کو کل کچھ نہیں تھا اور چند دنوں کے اندر اتنا آ گیا کہ بس حساب نہیں رکھ سکتے, اتنا آ گیا. یہ بھی اللہ کا کرم. اور یہی حال ہے آخرت کے اندر ثواب کا بھی, کہ آخرت میں اللہ اپنے بندوں کو بغیر حساب کے ثواب عطا فرمائیں. اسی لیے عمل میں حساب رکھا, ثواب دینے میں اللہ نے کوئی حساب رکھا نہیں. بغیر حساب کے اللہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں. والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. جن لوگوں نے کفر کیا
ان کے اعمال کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چٹیل جنگل میں ایک سراب ہو، یعنی چمکتی ہوئی ریت ہو، جس کو پیاسا آدمی دور سے پانی سمجھ بیٹھتا ہے، پھر جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے لیتے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے کافر ہیں، ایک کافر وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جنت کو سورگ کے نام سے، جہنم کو نرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ کافر ہے دنیا میں، لیکن ان کافروں کا معاملہ کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب وہ کچھ اعمال کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کرتے ہیں، ان کے حساب سے کہ ہم کو یہ نیکی مرنے کے بعد کام آئے گی۔ اس لیے بہت سے کافر لوگ آپ دیکھیں گے پانی کی برف بنواتے ہیں، ٹنکی بنواتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، ہاسپٹل بنواتے ہیں، اور وہاں ان کا نام لکھواتے ہیں کہ آخرت میں، اب اس کے لیے لفظ ہے، اس آخرت میں ان کو کام آوے، اس نیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ کافر جنہوں نے یہ جو اعمال کیے، صدقہ، خیرات، لوگوں کی بھلائی کا، خدمت کا، راحت پہنچانے کا، اور ان کا خیال یہ کہ آخرت میں ہم کو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے خود اس کی ایک مثال دی۔ کبھی آپ سفر کرتے ہو ہائی وے پر، سیدھا روڈ ہو رہے اور دھوپ ہو رہی، سخت دھوپ، ہائی وے پر آپ کو دور سے ایسا لگتا ہے کہ بہت دور آگے روڈ کے اوپر پانی ہے، چمک چمک لگتی ہے۔ اب گاڑی جتنی قریب میں جاتی ہے اتنا پانی دور ہوتا ہوا ہو جاتا ہے۔ ایسا جنگلوں میں بھی ہوتا ہے، جہاں ریت ریت ہو، ریتی ریتی ہو، رن ہو، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دور سے ریت چمکتی ہے، اور چمکتی ہوئی ریت میں ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی ہے۔ اب جنگل میں جو بیچارے جانور ہوتے ہیں، جب ان کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی سمجھ کے وہ جانور دوڑتے ہیں، قریب میں گئے، پانی نام کی کوئی چیز نہیں، وہ تو ریت چمک رہی تھی۔ پھر اور دور ان کو پانی دکھتا ہے تو اور دوڑتے، یہاں تک کہ اسی طرح دوڑتے دوڑتے، ہانپتے ہانپتے وہ مر جاتے ہیں پیاس کے مارے، اور پانی ان کو ہاتھ نہیں لگتا۔ یہ جو دور سے چمک چمک دکھتی ہے، پانی سمجھ میں آتا ہے، اس کو عربی میں سراب کہتے ہیں۔ وہ پینے والی شراب نہیں، چھوٹی سی سے سراب۔ گجراتی میں اس کو جھانجھوا جڑ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی پانی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس طرح وہ دور سے پانی دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں پانی نہیں، یہ کافر جو اعمال کرتے ہیں وہ حقیقت کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ عمل بنتا ہے ایمان کے بعد، بغیر ایمان کے کوئی عمل نہیں بن سکتا۔ اس لیے کافر لوگ جو دنیا میں خیرات صدقہ کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ روزی میں برکت ہو گئی، نام روشن ہو گیا، لوگ ان کی واہ واہ کر لیتے ہیں، تندرستی مل جاتی ہے، لمبی عمر مل جاتی ہے، یہ دنیا میں ان کو ان کا بدلہ مل جاتا ہے۔ آخرت کے اندر اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں، یہاں تک کہ اسی تلاش میں اس کی موت آ جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں جب وہ جائیں گے تو اللہ ان کا حساب جلدی جلدی لے کر کے نمٹا دیں گے، اور خدا کے یہاں بالآخر ان کے لیے دوزخ اور جہنم ہے۔ جو اعمال کیے تھے وہ سب بیکار اور برباد ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کا بہت بڑا کرم سمجھو کہ اس اللہ نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، کہ جس کے بعد ایک چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور بغیر ایمان کے بڑا عمل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ بیان فرماتے ہیں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ کہ ان کے اعمال کا حال ایسا ہے جیسے کوئی گہرا سمندر ہو، اس میں اندھیرا پھیل جائے، پھر اس کے اوپر موج آ رہی ہے، موج پر موج آ رہی ہے، اور اس کے اوپر پھر بادل ہو، غرض یہ کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور ایسا خطرناک اندھیرا کہ کوئی آدمی اگر ہاتھ باہر بھی نکالے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نور نہ دے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہو سکتا ہے۔ کا بہت سارے کافر وہ ہیں کہ جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، ختم پھر ختم، کوئی دوبارہ زندگی آنے والی نہیں۔ بہت سے کافر نہیں مانتے آخرت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ایک سمندر ہے، پانی کی موجیں اس میں آ رہی ہے، موجیں جب آتی ہیں تو پانی میں اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اس پر کالے کالے بادل آ جائے اور اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر اس پر بادل، پھر سمندر کا پانی، بالکل اندھیرا، ایسا خطرناک اندھیرا کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ایسا سخت اندھیرا۔ کہیں کافروں کا حال ایسا ہے، اندر کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، آخرت کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو ماننا نہیں ہے، سارا کالا پن دل کے اندر جمع ہے، اور ایسا اندھیرا کہ معمولی سا نور بھی ان کے پاس ہے، معمولی روشنی بھی نہیں۔
اور جس کو اللہ تعالیٰ نور سے، ہدایت کے نور سے محروم کر دے، اس کو دنیا میں کوئی ہدایت کا نور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہمیشہ باقی رہے، اس کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ جو ہدایت ہے وہ کہیں چلی نہ جاوے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ آسمان میں، زمین میں جو کوئی بھی ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پرندے جو ہوا میں پر کو پھیلا کر کے اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو نماز کیسے پڑھنی، تسبیح کیسے کرنی، اس کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، جانور، کنکر، درخت، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اگرچہ ان کی تسبیح ہماری سمجھ میں آتی نہیں، کئی ہرے ہرے پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب یہ پتے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو سوکھ کے نیچے گرے جاتے ہیں۔ پانی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب یہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو سڑ جاتا ہے، اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اور پرندے اور جانور جو آواز نکالتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھو، وہ اپنے اپنے انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض جانور ہمیشہ کھڑے ہیں، یعنی قیام کر رہے ہیں، جیسے کہ زیبرا ہوتا ہے، جیراف ہوتا ہے، ان کی شکل دیکھو، ایسا لگتا ہے قیام میں ہے، کھڑے ہیں۔ اور گائے، بھینس، بکریاں دیکھو، ایسا لگتا ہے ہمیشہ رکوع کے اندر ہے۔ یہ سانپ، بچھو، یہ چھپکلی، یہ لگتا ایسا ہے کہ ہمیشہ سجدے میں پڑے ہوئے، زمین سے لگے ہوئے۔ ہر ایک کی نماز ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق کو ایسے بنایا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرا؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کو، ہم کو، انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ارے انسانوں، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم بھی اللہ کی تسبیح پڑھنے والے بن جاؤ۔ ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تم بھی اللہ نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق نماز اور عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بالکل بیوقوف جیسے دنیا کے معاملے میں، لیکن آخرت کے معاملے میں ایک دم چوکس کا۔ نماز کا وقت ہوگا فوراً نماز، تہجد پڑھنی ہے فوراً تہجد، صدقہ خیرات کرنا فوراً صدقہ خیرات۔ اور دنیا میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا یہ کامیاب انسان ہے؟ بھلے دنیا سمجھ میں نہ آوے لیکن آخرت سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا بڑی بیوقوف بھی کہتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی رشتے دار ہیں، ان کو پہلے لوگ بہت گالیاں دیتے کہ اس کو دیکھو
جب دیکھو جب چلے میں 4 مہینے میں، اور گھر بھی آتا ہے تو کہا مسجد والی جماعت میں 2.5 گھنٹے میں، تعلیم میں، خصوصی ملاقات میں، عمومی ملاقات میں، اب کبھی کمانے نہیں جاتا ہے، نہ بیوی بچوں کی اس کو پڑھی ہے، جب دیکھو جب کا بس یہی کرنا اس کا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو دنیا کے بارے میں بے وقوف اور آخرت کے بارے میں ہوشیار، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بہت ایکٹیو، بہت چوکس، 1 کے 1000 کیسے کرنے وہ فوراً سمجھتے، 1000 کے لاکھ کیسے کرنے ان کا دماغ چلتا ہے، لیکن آخرت اور دین کے معاملے میں زیرو۔ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا سمجھ میں ہی نہیں آتا، نماز پڑھنا سمجھ میں ہی نہیں آتا، تسبیح پڑھنا سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ عجیب یہ کہ یہ آدمی بھلے دنیا ان کو عقل مند اور ہوشیار سمجھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی بہت بڑے ناکام لوگ ہیں۔ اسی لیے جس کا دھیان آخرت کی طرف ہو گیا، اللہ کی طرف ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا دھیان عطا فرمائے، استحضار عطا فرمائے، اور دنیا کی غفلتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔